وہ مہمان کے متعلق ہے. وہ مہمان کے جو پورا سال رحمت ہوتا ہے، لیکن شب عید وہ زحمت بن جاتا ہے، اور لوگ افطار کی دعوتیں نہیں کرتے. اور یہ ہم نے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی دیکھا ہے کہ وہ شب عید جو ہے اس میں افطار کی کسی کو دعوت نہیں کرتے. اگر کوئی آ جائے تو اس کو جلدی سے رخصت کرنے کی کرتے ہیں، اور کھانا وغیرہ بھی آفر نہیں کرتے کہ کہیں اس کا فطرہ جو ہے وہ ہمارے اوپر نہ آ جائے. اور نہ ہی مسجد میں جو کھانا جاتا ہے بعض گھروں سے، تو وہ کھانا بھی نہیں بھیجتے پوری جو ہوں۔ جماعت ہے اس کا فطرہ ہم پہ نہ آ جائے. مہمان کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے آپ کے گھر روٹی کھا لی، کھانا کھا لیا، تو اس کا فطرہ آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا. یہ تصور بالکل ہی درست نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے. بلکہ معیار کیا ہے؟ معیار جو ہے یہ ہے کہ ایک مہمان آپ کے گھر پہ آئے اور وہ آپ کے تابع ہو جائے. تابع عربی کا لفظ ہے. تابع ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرے، اور آپ ساری اس کی ذمہ داری کیا ہے اس کی آپ پوری کریں گے. یعنی اگر اسے سونے کے لیے بستر چاہیے تو آپ بستر اسے دیں گے، پانی چاہیے نہانے کے لیے اسے پانی دیں گے، اس نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. اگر بیمار ہو گیا اسے دوائی چاہیے، کھانا فرض کریں اس نے کھانا ہے اسے وہ چاہیے. تو جو ٹوٹلی طور پہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، آپ کے تابع ہو جاتے ہیں، تو یہ والا جو مہمان ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ فطرہ آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے. اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس کے لیے جو عربی کا لفظ استعمال کیا گیا، میں یعیلو یا ایلولہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، توضیح المسائل جو عربی کے منہاج الصالحین ہے وہاں پہ ایلولہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس سے ہم کیا کہتے ہیں، عیال اور خاندان کا ایک فرد. یعنی عید کی رات اگر ایک بندہ جو آپ کے خاندان کا فرد بن جاتا ہے، اور وہ اسی طرح سے مان جاتا ہے کہ جس طرح آپ کے بیٹے ہیں، جس طرح آپ نے بیٹے کو جو ہے وہ تمام سہولیات دینی ہے، اس کا دیکھ بھال کرنی ہے، اس کو کوئی بھی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کے کندھے پہ ہے، اسی طریقے سے یہ مہمان بھی آپ کا گھر بن جاتا ہے. تو پھر کیا اس کا فطرہ دینا ہے؟ لہٰذا اگر ایک بندہ جو ہے وہ آتا ہے اور فقط اس کو آپ نے کھانے کی دعوت دی ہے، اور وہ کھانا کھا کے رات کو 9-10 بجے واپس چلا جائے گا، تو اس کا فطرہ آپ کے اوپر نہیں آئے گا. اسی طرح سے اگر آپ نے مسجد میں کیا ہے افطاری دی ہے، تو مسجد میں جن مومنین نے وہ کھانا کھایا ہے ان کا فطرہ بھی آپ کے اوپر نہیں آئے گا. بلکہ اگر ایک مہمان آپ کے ہاں آتا ہے اور اسے بھوک نہیں ہے، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، یا اپنا کھانا وہ خود لے کر آیا ہوا ہے وہی وہ کھاتا ہے، آپ کے گھر سے وہ ایک گلاس پانی کا بھی نہیں پیتا، لیکن اگر وہ آپ کے گھر پوری رات مہمان رہتا ہے اور آپ اس کی کیا ہے دیکھ بھال کرتے ہیں، تو پھر بھی اس کا فطرہ آپ کو دینا پڑے گا. یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس نے تو ہمارے پاس کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے. یہ جو مشکل پیدا ہوئی ہے مومنین کرام، یہ پیدا ہوئی ہے ایک فارسی کے لفظ سے. وہ فارسی کا لفظ کیا ہے؟ نان خور یا نون خور، کہ روٹی کھانے والا. تو اب ہم نے اس لفظ کو اسی معنی میں لے لیا کہ جو اس کا ظاہری معنی ہے، روٹی کھانے والا شمار ہو، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ روٹی کھائے گا تو پھر شمار ہوگا. حالانکہ یہ فارسی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایک محاورہ آپ اسے کہہ دیں، اس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یعنی روٹی کھانے والا، یعنی کیا مطلب کہ جو آپ کے خاندان کا ایک حصہ بن جائے، وہ آپ کے کیا گھر والوں کی طرح بن جائے، یہ مراد ہے یہاں پہ. تو عربی لفظ میں کیا ہے، یہ چانس نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کسی اور نظریے کی طرف چلے جائیں، کیونکہ عربی میں لفظ آتا ہے تحت العیلولۃ اور تحت العیال، یا وہ اس کی عیال کا یا اس کے عائلہ کا، یعنی اس کے خاندان کے تحت آ جائے اور اس کا ایک فرد بن جائے. جو کہ روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں، یعنی روایت میں بھی روٹی کھانے کے الفاظ نہیں ہیں. روایت جو امام صادق علیہ السلام سے ہے اس میں بھی یہ یعیلو کے الفاظ ہیں، کہ جس کو آپ کیا ہے پرورش کرتے ہیں، اور جو آپ کے کیا ہے گھر کے ایک فرد بن جاتا ہے، اس کا کیا فطرہ دینا پڑتا ہے. لہٰذا میں دوبارہ سے اس کو واضح کروں کہ اگر کوئی مہمان سورج غروب ہونے سے پہلے عید کی رات آپ کے گھر آتا ہے اور فقط کھانا کھا کے چلا جاتا ہے، تو اس کا فطرہ آپ کے اوپر نہیں آئے گا. اور اگر وہ مہمان آپ کے گھر آتا ہے، چاہے کھانا نہیں کھاتا لیکن آپ کے گھر رہے گا، اور وہ مہمان اس طرح کیا ہے کہ ساری دیکھ بھال آپ اس کی کریں گے اور آپ کی ذمہ داری وہ ہے جس طرح سے کہ عام طور پہ مہمان ہوتے ہیں، تو پھر اس کا کیا فطرہ آپ کو دینا پڑے گا. اور اگر وہ غروب آفتاب کے بعد آتا ہے، تو پھر بھی سید سیستانی دامت ظلہ العالی احتیاط واجب یہ لگاتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے گھر کا فرد شمار ہوتا ہے، یعنی آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے اور ساری اس کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، تو پھر بھی احتیاط واجب کے طور پہ یہ ہے کہ احتیاط کے تقاضے کو یہاں پہ پورا کیا جائے. احتیاط کا تقاضا یہاں پہ کیا ہے کہ اگر وہ مہمان خود فطرہ دے تو وہ میزبان کی اجازت سے اپنا فطرہ دے، یعنی اسے کہہ دے کہ آپ بھی مجھے اجازت دے دیں، کہ ہو سکتا ہے یہ فطرہ آپ کے اوپر واجب ہو، تو آپ چونکہ مجھے اجازت دے رہے ہیں لہٰذا یہ فطرہ کیا ہے میں ادا ہو جائے گا میرا.
اور اگر میزبان دینا چاہتا ہے تو وہ بھی کیا ہے مہمان کی اجازت سے کیا ہے فطرہ دے. یعنی ہمارے سامنے خلاصہ کیا کروں کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے آتا ہے اور وہ آپ کی ذمہ داری بن جاتا ہے، آپ کے تابع بن جاتا ہے، آپ مکمل اس کا خیال رکھیں گے، کوئی چیز کی ضرورت ہوگی اسے دیں گے، تو چاہے وہ کھانا نہ بھی کھائے اس کا فطرہ آپ کے اوپر آئے گا، اور اس کا فطرہ یہاں بطور فتویٰ کیا ہے، اس میں کوئی احتیاط نہیں ہے. اور اگر غروب آفتاب کے بعد آتا ہے اور پھر بھی آپ کی ذمہ داری بن جاتا ہے، پوری رات آپ کے پاس رہے گا، تو پھر بھی احتیاط کا یہاں پہ تقاضا کیا ہے کہ میزبان اگر فطرت دے رہا ہے تو مہمان کی اجازت سے دے، مہمان دے رہا ہے تو میزبان کی اجازت سے دے. یہ ایک کیا نقطہ واضح ہو گیا. اس کے بعد جو اگلی بات میں بڑی واضح کر دوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر جو مہمان کا فطرہ ہے وہ میزبان کے اوپر آ گیا ہے تو اب آپ یہ کہیں کہ میزبان ہی دے فطرہ. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے، آپ خود اپنا فطرہ دے دیں. آپ میزبان سے جو ہے وہ اجازت لے لیں کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے فطرہ دینا ہے لیکن ہم آپ کی اجازت سے کیا اپنا فطرہ خود دینا چاہتے ہیں. تو میزبان راضی ہو جائے تو آپ اپنا فطرہ خود دے دیں. یعنی یہ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی جب میزبان کے اوپر فطرہ آ گیا تو اب ہم خود نہیں دیں گے. یعنی ایک مومن سے میں نے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ کا اگر فطرہ میزبان کے اوپر آ گیا تو آپ خود بھی دے سکتے ہیں، منع تھوڑی ہے. اس نے کہا کہ بولا میں کیوں خود دوں، جب وہ اس کے اوپر آ گیا تو وہی دینا، اب میری کیا ذمہ داری ہے، میں پھر بھی خرچہ کروں. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی سوچ ہے. تو بھئی آپ خرچہ کریں، جب آپ اس کے گھر جا رہے ہیں اتنا اس کو زحمت دے رہے ہیں تو آپ اپنا فطرہ تو خود دے دیں، کم از کم اس کی اجازت سے دے دیں، اس کے اوپر آپ بوجھ نہ بنے. تو یہی چیز اسلام میں اچھی چیز ہے. تو لہذا یعنی یہ تو آپشن آخری آ گیا نا کہ اگر مہمان بھی بن گئے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فطرہ آپ کا میزبان ہی دے گا تو ادا ہوگا، آپ دیں گے تو ادا ہی نہیں ہوگا. نہیں، آپ دے دیں، میزبان کی اجازت لے لیں، یہ کیا ادا ہو جائے گا.